وہ ہنس کر بولا، وہ دونوں نوکری چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولے دونوں کا کہنا تھا آپ نے ہماری بےعزتی کر دی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، لوگ اور قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب انہیں نیکی اور اچھائی بےعزتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نوجوان کی آواز میں شدت بھی تھی، غصہ بھی اور حقارت بھی۔ میں شرمندہ ہو گیا اور آہستہ آواز میں عرض کیا، سر میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، بس آپ کی چنگم صاف کر دی۔ اگر یہ گستاخی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میری معذرت کے باوجود اس کا غصہ کم نہیں ہوا اور وہ ناراض آواز میں بولا، آپ جیسے لوگ ایسی حرکتوں سے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رہتے پدے کے پدے ہی ہیں۔ میں ہنسا، ہاتھ جوڑے اور لاؤنج سے باہر آ گیا۔ یہ واقعہ ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ میں ارجنٹائن کے لیے روانہ ہو چکا ہوں۔ روانہ ہوتے ہوتے میں ایک اور شخص کو ناراض کر بیٹھا اور میں اب پورا سفر شرمندہ رہوں گا۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا اور آگے روانہ ہو گیا۔ ارجنٹائن ساؤتھ امریکہ کی طرف دنیا کا آخری ملک ہے۔ دنیا وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اس آخری ملک کی ایک سائڈ قطب جنوبی پر انٹارکٹیکا کو چھوتی ہے، دوسری چلی اور تیسری برازیل اور پیراگوئے کو۔ یہ پاکستان سے جغرافیائی لحاظ سے بہت فاصلے پر واقع ہیں۔ میں پہلے پیرس جاؤں گا، وہاں سے میڈرڈ کی فلائٹ لوں گا اور میڈرڈ سے جنوبی امریکہ کے تمام ممالک کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس چلتی ہیں۔ آپ لاطینی امریکہ کے کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپین کے شہر میڈرڈ سے ڈائریکٹ فلائٹس مل جائے گی۔ میں بھی بیونس آئرس کے لیے میڈرڈ سے فلائٹ لے رہا ہوں۔ میرے دوست سہیل مقصود مجھے اسپین سے جوائن کریں گے اور ہم دونوں ایک ہفتہ ارجنٹائن ایکسپلور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں چلی بھی جاؤں گا۔ میں واقعے کی طرف واپس آتا ہوں۔ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک صاحب ملے۔ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ ان کا خیال تھا شیر افضل مروت نے افنان اللہ کو مارا تھا، لیکن میں نے مار کو الٹ دکھا کر مرحوم مشاہد اللہ سے اپنی دوستی نبھائی۔ وہ لمبی تقریر کرتے رہے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ لیا ہے، انسان کو بلا وجہ بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ آپ اطمینان سے دوسروں کی تلخ سے تلخ بات سنیں اور پھر مسکرا کر آگے نکل جائیں۔ آپ کا وقت اور انرجی دونوں بچ جائیں گی۔ خدا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن جب آدھی دنیا خدا کو نہیں مانتی اور باقی آدھی خدا کی نہیں مانتی تو پھر آپ کی کون سنے گا اور آپ کو کون مانے گا؟ لہٰذا آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا بند کر دیں۔ آپ کی 2/3 ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ خاموشی کے بعد دوسرا شاندار ہتھیار معذرت ہے۔ آپ فوراً اپنی غلطی مانیں، معافی مانگیں اور آگے بڑھ جائیں۔ آپ کی باقی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں بہت سا وقت اور انرجی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ کوشش بند کر کے اچھی اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں اس بار بھی اس نوجوان کی بات اطمینان سے سنتا رہا۔ اس کا لہجہ بلند اور شدید تھا۔ اسے سن کر 2-4 لوگ اور بھی آ گئے اور وہ بھی بحث میں شریک ہو گئے۔ 1-2 صاحب مجھ پر تنقید کر رہے تھے اور 2 ایک میری طرفداری، اور میں کبھی ایک کو دیکھتا تھا اور کبھی دوسرے کو۔ وہ جب تھک گئے تو میں نے عرض کیا، بھائی میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے جو دیکھا وہ میں نے بیان کر دیا، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اس فکرے کا وہی نتیجہ نکلا جو ایسی صورتحال میں عموماً نکلتا ہے۔ وہ مزید ناراض ہو گیا۔ وہ بحث کے ساتھ ساتھ چنگم بھی چبا رہا تھا۔ چنگم بار بار اس کی دلیل میں اٹک رہی تھی، لہٰذا اس نے انگلی منہ میں ڈالی، چنگم نکالی اور ہاتھ نیچے کر کے کرسی کے ساتھ چپکا دی اور دوبارہ بحث میں الجھ گیا۔ اسے اب دوسرے لوگ جواب دے رہے تھے اور میں ان کے لیے غیر متعلقہ ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی چپکائی ہوئی چنگم ڈسٹرب کر رہی تھی، چنانچہ میں اٹھا، جیب سے ٹیشو پیپر نکالا، اس کی کرسی کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گھبرا گیا، لیکن میں نے اس دوران جھک کر اس کی کرسی کے نیچے سے چنگم اتاری، ٹیشو پیپر میں لپیٹی اور ٹیشو پیپر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اور میری یہ حرکت اسے مروت اور افنان کی لڑائی سے زیادہ بری محسوس ہوئی اور وہ باقاعدہ ناراض ہو گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور لاؤنج سے باہر آ گیا۔ آپ کو میری بات زیب دستاں یا ڈینگ محسوس ہوگی، لیکن آپ یقین کریں مجھے دوسروں کے گن صاف کرتے ہوئے درا ملال نہیں ہوتا۔ میں شاید ایسے شاندار لوگوں میں رہا ہوں جو کامیابی، طاقت، شہرت اور امارت کی پیک پر پہنچ کر بھی سادہ اور ہمدرد تھے۔ وہ ایسے معمولی کاموں میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ میں شاید ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں پچھلے 17 سال سے ایک کھرب پتی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں اس شخص سے بے شمار چیزیں سیکھی۔ مثلاً میں ایک بار کراچی میں فٹ مساج کرا رہا تھا۔ میرے سامنے شیشے کی دیوار تھی۔ میں شیشے سے ہال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک پارلر کا دروازہ کھلا
اور وہ کھرپتی اندر داخل ہوا۔ ہال کے درمیان میں اسٹول پڑا تھا، یہ غالباً صفائی والا صفائی کے دوران وہاں رکھ کر بھول گیا تھا اور انتظامیہ نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، لیکن وہ راستے میں خلل ڈال رہا تھا اور جمالیاتی لحاظ سے بھی برا لگ رہا تھا۔ میرے سامنے وہ کھرپتی آیا، بینچ کے قریب رکا، دائیں بائیں دیکھا، بینچ اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ رکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اس کے بعد کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس شخص کو ہمیشہ ورکرز کے واش روم استعمال کرتے دیکھا اور وہاں بھی یہ باہر نکلنے سے پہلے ٹشو پیپر سے واش بیسن صاف کر دیتا ہے۔ میں نے ایک بار ان سے ان کی سادگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مارس کمپنی کے چیئرمین جان مارس کا واقعہ سنا دیا۔ مارس فوڈ آئٹمز کی بڑی امریکن کمپنی ہے، یہ چاکلیٹ بھی بناتی ہے، ببل گمز اور پالتو جانوروں کی خوراک بھی۔ اس کی سالانہ سیل $45 بلین ہے، جبکہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $16 بلین ہے۔ اس $45 بلین کی کمپنی کا چیئرمین جان مارس کمپنی کی کسی میٹنگ میں شریک تھا۔ پریزنٹیشن چل رہی تھی، اس دوران چھت کی ایک چھوٹی سی لائٹ نے جلنا بجھنا شروع کر دیا۔ یہ معمولی سی خرابی تھی اور اس سے پریزنٹیشن پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جان مارس خاموشی سے اٹھا، باہر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے کندھے پر فولڈنگ سیڑھی تھی۔ اس نے نہایت خوشی سے سیڑھی لگائی، اس کی فولڈنگ کھولی، ہاتھ سے بلنک کرتی ہوئی لائٹ ٹھیک کی، سیڑھی فولڈ کی، اٹھائی، باہر گیا، سیڑھی اسٹور میں رکھی اور واپس آ کر چپ چاپ پریزنٹیشن میں بیٹھ گیا اور اس واقعے کا کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ اور یہ $45 بلین کی کمپنی کے مالک کا رویہ تھا، جبکہ میٹنگ روم میں بیٹھے تمام لوگ اس کے ملازم تھے۔ مجھے پاکستانی کھرپتی نے یہ واقعہ سنا کر کہا، اگر جان مارس کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں یہاں آپ کو سید بابر علی کا ایک واقعہ بھی سناتا چلوں۔ سید بابر علی پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی کاروباری شخصیت ہیں۔ یہ نیسلے کمپنی کے میجر شیئر ہولڈرز اور پیکیجز لمیٹڈ کے مالک ہیں۔ لمز بھی ان کا کمال ہے۔ یہ 97 سال کی عمر میں آج بھی 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سادگی کا یہ عالم ہے۔ یہ عام سے کاموں کے لیے عام ڈپٹی ڈائریکٹرز کے آفس میں 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس کے سامنے کتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہے۔ میں نے انہیں ایک بار لاہور ایئرپورٹ پر لاؤنج کا ٹیبل صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اپنا بیگ بھی خود اٹھا کر جہاز میں سوار ہوئے تھے اور یہ عادتیں پاکستان جیسے ملک میں حیران کن ہے۔ مجھے چند دن قبل میرے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا، میرا چوکیدار روز اپنے واش روم کی صفائی کا شکوہ کر رہا تھا۔ میں اسے جواب میں سویپر سے بات کرنے کا کہتا، مگر وہ اس کے بجائے ہمیشہ مجھ سے شکایت کرتا۔ میں نے ایک دن 2 کرسیاں منگوائیں، دونوں واش روم کے سامنے رکھیں، سویپر اور چوکیدار کو ان پر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ان کا واش روم صاف کر دیا۔ میں نے کہکا لگا کر پوچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ ہنس کر بولا، وہ دونوں نوکری چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولے، دونوں کا کہنا تھا، آپ نے ہماری بے عزتی کر دی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، لوگ اور قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب انہیں نیکی اور اچھائی بے عزتی محسوس ہونے لگتی ہے۔